مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 2154. قال حدثنا حشیم قال اخبرنا ابن ابی لیلى عن داود بن علی عن ابیہ عن جدہ ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما. مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ ہم سے حشیم نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہم کو ابن ابی لیلہ نے خبر دی. وہ داؤد بن علی سے روایت کرتے ہیں, وہ اپنے والد علی سے روایت کرتے ہیں, وہ ان کے دادا عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشوراء کے دن یعنی 10ویں محرم کو صوم رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو. اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن کے بعد صوم رکھو. اس حدیث میں کئی مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے اس بات پر دلیل پکڑی جاتی ہے کہ عاشوراء کے صوم کے ساتھ آدمی یا تو اس سے پہلے ایک دن صوم رکھے یا اس کے بعد ایک دن صوم رکھے, یعنی 9-10 رکھے یا 10-11 رکھے. اختیار دیا جاتا ہے. اور اس حدیث کی بعض روایتوں میں ہے کہ صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما, کہ اس سے ایک دن پہلے صوم رکھو اور اس کے ایک دن کے بعد صوم رکھو. اس روایت کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ افضل یہ ہے کہ آدمی 9, 10, 11 3 دن صوم رکھے. مگر یہ حدیث ثابت نہیں ہے, یہ روایت ثابت نہیں. عاشوراء کا صوم ثابت ہے اور اس سے پہلے ایک دن 9ویں محرم کو صوم رکھنے کی تمنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اس کی وجہ سے 9 اور 10 کو صوم رکھنا ثابت ہے, مگر اختیار کے ساتھ کہ یا تو آدمی 9-10 رکھے یا 10-11 رکھے, یا یہ کہنا کہ افضل 3 دن ہے 9, 10, 11, یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں 2 علتیں ہیں. پہلی علت یہ ہے کہ اس حدیث میں امام احمد بن حنبل کے استاذ کے استاذ ابن ابی لیلہ ہیں. ان کا پورا نام محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ابو عبد الرحمن ہے. یہ کوفی ہیں اور کوفہ کے قاضیوں میں سے تھے. ان کا حافظہ انتہائی خراب تھا جس کی بنا پر یہ حجت نہیں ہے, ضعیف ہیں. امام ذہبی نے المغنی فی الضعفاء میں ان کو ذکر کر کے کہا ہے کہ صدوق امام سیء الحفظ وقد وثق. صدوق ہیں مگر صدوق ہیں, امام ہیں مگر سیء الحفظ, حافظے کے خراب ہیں, اور ان کی توثیق کی گئی ہے. امام یحییٰ بن سعید قطان نے ان کے بارے میں کہا ہے سیء الحفظ جدا, بہت ہی خراب حافظے والے ہیں. بلکہ شعبہ بن حجاج نے کہا ہے کہ ما رأیت اسوأ من حفظی, میں نے ان سے زیادہ خراب حافظے والا نہیں دیکھا. اور اسی وجہ سے حافظ ابن حجر نے بھی تقریب التہذیب میں کہا ہے کہ صدوق سیء الحفظ جدا, صدوق ہیں مگر بہت ہی خراب حافظے والے ہیں. یہ حجت نہیں ہے. اور ان کے اوپر ان کے شیخ داؤد بن علی یہ بھی حجت نہیں ہے. داؤد بن علی یہ عبداللہ بن عباس کے پوتے ہیں. داؤد بن علی بن عبداللہ بن عباس ابو سلیمان مکہ وغیرہ کے امیر یعنی گورنر تھے. ابن حبان نے ان کو کتاب الثقات میں ذکر کر کے کہا ہے کہ یخطئ, غلطی کرتے ہیں. امام ابن معین نے اپنی تاریخ میں جو دارمی نے روایت کی ہے اس میں کہا ہے کہ ارجو انہ لیس یکذب, میں امید کرتا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, کیونکہ امیر عمرہ گورنر کا مسئلہ, سیاسی لوگوں کا مسئلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں کہا ہے کہ لیس بحجہ, یہ حجت نہیں ہے, اس لائق نہیں کہ ان سے حجت پکڑی جائے. مگر امام ابن عدی نے الکامل میں ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی وہ روایتیں جو ان کے باپ اور دادا کے واسطے سے ہیں ان میں کچھ حرج نہیں ہے, یعنی ان کے نزدیک یہ مقبول ہیں. مگر ذہبی نے کہا ہے کہ یہ حجت نہیں ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کا متن صحیح احادیث کے خلاف ہے. اس میں کہا گیا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو, اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن کے بعد صوم رکھو, یا اس سے پہلے ایک دن اور اس کے بعد ایک دن صوم رکھو. یہ دونوں باتیں صحیح روایت کے خلاف ہیں.
پہلی مخالفت یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس سے یہ حدیث موقوفاً آئی ہے، ان کا قول ہے، یہ مرفوع نہیں ہے۔ امام عبدالرزاق نے اس حدیث کو ابن عباس سے موقوفاً روایت کیا، ان کے قول کے طور پر روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں ہے۔ چنانچہ امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں کہا ہے کہ اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عطاء انه سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء خالف اليهود صوموا التاسع والعاشر۔ ابن عبدالرزاق نے کہا کہ ہم کو ابن جریج نے بتایا، انہوں نے کہا کہ مجھے عطاء ابن ابی رباح نے خبر دی، انہوں نے ابن عباس کو عاشورہ کے دن کے بارے میں کہتے ہوئے سنا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، 9 اور 10 کو صوم رکھو۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے، عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے، یہودیوں کی مخالفت کرو، 9 اور 10 کو رکھو۔ اور دوسری مخالفت کی وجہ یہ کہ اس میں ابن عباس سے جو بات ثابت ہے 9 اور 10 کو رکھو، 9 اور 10 یا 10 11 کو رکھو یا 9 10 11 کو رکھو، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ تو اولاً یہ موقوفاً ابن عباس کا قول ہے، مرفوع نہیں ہے۔ دوسری ہے کہ ابن عباس سے 9 اور 10 کا ہی ثابت ہے، 9 10 یا 10 11 یا 9 10 11 کا ثبوت نہیں ہے۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کو دوسرے ائمہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ امام بزار نے اس حدیث کو اپنی مسند بزار میں روایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ بات کہ عاشورہ کے دن سے ایک دن پہلے صوم رکھا جائے اور ایک دن کے بعد رکھا جائے، یہ اسی روایت میں ثابت ہے اور کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا، نہ ابن عباس سے نہ دوسرے لوگوں سے، حالانکہ عاشورہ کے بارے میں کئی حدیثیں آئی ہیں، لہٰذا یہ روایت معلول ہے۔ اور امام شوکانی نے الاوتار میں کہا ہے کہ روایت احمد ہادی ضعیفۃ منکرہ من طریق داؤد بن علی، احمد کی یہ روایت ضعیف ہے، منکر ہے، جو داؤد بن علی کے طریق سے آئی ہے۔ اور اسی طرح البانی نے بھی ضعیف الجامع اور سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں اس کو ضعیف کہا ہے، عبداللہ بن صالح فوزان نے منۃ العلام میں اس کو ضعیف کہا اور دوسرے کئی علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ عاشورہ کے صوم کے بارے میں یہ روایت کہ اس سے پہلے ایک دن صوم رکھو یا اس کے ایک دن بعد رکھو یا 9 10 11 تینوں دن رکھو، یہ دونوں باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو چیز ہے عاشورہ کا صوم ہے، اور اس سے پہلے ایک دن صوم رکھنا یہ ثابت ہے، اور عبداللہ بن عباس کا فتویٰ یہی ہے اور یہی ان سے ثابت ہے، اور یہ حدیث نہ مرفوعاً ثابت ہے اور نہ ابن عباس کے قول سے ثابت ہے، لہٰذا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ 3 دن صوم افضل ہے 9 10 11، یا اختیار ہے کہ 9 10 یا 10 11 رکھو، بلکہ یا تو 9 10 رکھیں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی 9 کی، یا پھر کم سے کم 10 رکھ لیں، 10 11 کا ثبوت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عاشورہ کا صوم رکھنے اور اس سے پہلے ایک دن صوم رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عبادت کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔